بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ذی الحج تیسری جمعرات کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیں۔ یہ صورت صرف نیکیوں کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM مشین ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج 15 ذی الحج تیسری جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اس مبارک دن میں جو لوگ اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس دن میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو پھر اور کس دن کروائیں گے؟ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا کر دیں گے۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں، صرف ثواب کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM مشین ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن اپنے آپ کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دیں۔ میں کہتی ہوں کہ آج 15 ذی الحج جمعرات کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیں، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے اور لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج 15 ذی الحج جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کرنا۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح، یہ عمل کر لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج جمعرات کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ اولاد نرینہ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ یہ جمعرات کے دن کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ اس دن ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں کا ہے۔ اس دن کی قدر کریں، اللہ اس کی قدر کرتا جو اس دن میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، پورا سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں دینا چاہتا ہے۔ اللہ جس کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوگا، اسی کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آج جمعرات کے دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے دعا مانگیں۔ آج 15 ذی الحج جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی نیت کر لے۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کی حاجت کی نیت کرنے کے بعد
ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ذی الحج کی 15 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن میرے بھائی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، گھر کے اندر سکون آئے، برکت آئے، پیسہ آئے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کلمے کا عمل ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا اور اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی۔ اس لیے آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، رب کریم نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ اب آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں،
دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کو جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔